الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید چوتھے پارے سے میں نے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کی صحیح تشریح و تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مضمون جس کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، یہ 2 سے 3 رکوع پر مشتمل ایک مضمون ہے، اور اس میں ذکر ہے اسلام کی دوسری بڑی جنگ احد، غزوہ احد کا. قرآن پاک نے جن واقعات کو اپنے اندر محفوظ رکھا اور پھر اس کی حفاظت کا اہتمام بھی اللہ رب العزت نے یوں فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو اتارا بھی ہم نے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. تو اس کا مقصد ہے اس میں جس شریف آدمی کا ذکر آیا اور اسے قیامت تک محفوظ رکھا گیا تو اس کی شرافت ہمارے لیے آئیڈیل ہے. جس دیانت دار کا ذکر آیا تو اس کی دیانت داری ہمارے لیے نمونہ ہے. جس صبر کرنے کا ذکر آیا اس کا صبر ہمارے لیے نمونہ ہے. جس مجاہدے کا ذکر آیا وہ کوشش اور مجاہدہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر یہ تذکرتاً بات سننے تک محدود ہوتی تو پھر اس کی حفاظت کی اس قدر ذمہ داری قبول نہ کی جاتی اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جن واقعات کو محفوظ رکھا گیا ان کا دہرانا، ان کا سننا، ان کا سنانا، ان سے اپنے آپ کو واقف رکھنا، اپنی نسل نو کو ان کے بارے میں مطلع رکھنا، یہ بھلائی ہے، یہ خیر ہے، یہ برکت ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے. تو اسی اصول کے تحت میں نے آج جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں کے پس منظر میں ابتدا میں بھی اور اس کے بعد بھی، تلاوت کی گئی آیتوں سے پہلے بھی اور تلاوت کی گئی آیتوں کے بعد بھی، اس میں ذکر ہے غزوہ احد کا. یہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے. اللہ نے جس کو قرآن میں ذکر فرمایا تو آج ہم اس کے متعلق کچھ جانیں گے. اس سے جو نتائج ہمیں وصول ہونے ہیں اور جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محفل، جنگیں اگر دنیاوی مقصد کے لیے ہوں، زمینی مقصد کے لیے ہوں، محض علاقوں پر قبضے کرنے کی نیت سے ہوں،
افراد کو غلام بنانے کی نیت سے ہوں، پھر تو پتہ نہیں یہ مستحسن ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر جنگیں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہوں، ظلم کی جگہ عدل کو لانے کے لیے ہوں، بے حیائی کی جگہ حیا کو نافذ کرنے کے لیے ہوں، زیادتی کی جگہ تشدد کی جگہ رحم کو لانا مقصود ہو، تو پھر یہ جنگیں عزت ہیں، یہ وقار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا نبی الملاحم، میں وہ نبی ہوں جو تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں آنے والا نبی ہوں۔ اگر میدان جنگ میں آنا یہ عیب ہوتا تو نبی اپنے لیے عیب کا لفظ استعمال نہ فرماتے، کیونکہ اللہ کے بعد جتنی عزتیں ہیں وہ ساری میرے محمد کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ۔ عیب تو نہیں ہے نا نبی کے پاس۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر کی وصف مبارک میں کوئی عیب والی چیز ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس آدمی کو پھر سے اپنی تجدید ایمان کرنا ہوگی، اسے پھر اس پر غور کرنا ہوگا کہ یہ کیا کہہ بیٹھا، یہ کیا کہہ بیٹھا کہ نبوت کے مقام پر جو مقام اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا۔ تمہارے ہمارے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے، مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، ہم پرکھنے اور جانچنے میں نہ سمجھ سکیں، ہو سکتا ہے ہم کسی کو امام رکھیں پھر پتا چلے کہ امام والی خوبیاں تو نہیں ہیں، ہم کسی کو خطیب رکھیں پھر پتا چلے خطیب والی خوبیاں تو نہیں ہیں، ہم کسی کو اپنے کاروبار میں پارٹنرشپ دیں پھر پتا چلے او ہو یہ بندہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اسے کاروبار میں شراکت دیے۔ یعنی ہم تو مختلف مقام پر کسی کو ملازم تعینات کرنے میں، کسی سے مالی معاملہ کرنے میں، کسی رشتہ داری قائم کرنے میں بھول سکتے ہیں، اللہ بھول سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ نے مقام نبوت کے لیے تمام انبیاء کو چنا، اور تمام انبیاء کی سرداری کے لیے اللہ نے میرے محمد کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب، چناؤ، یہ اللہ کا چناؤ ہے، اور صرف آپ نے یہاں تک جملہ نہیں فرمایا، یہ بات اگرچہ اس حدیث پاک کا حصہ ہے، بے شک آج ہمارے موضوع کا حصہ نہ صحیح، لیکن اس حدیث پاک کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ چنا ایک چناؤ کمیٹی کرتی ہے، دیکھیں نا بڑے بڑے عہدوں پہ جب کسی کو لگایا جاتا ہے تو کسی آدمی کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں 4-5 قسم کے گھاگ ماہر تجربہ کار ایکسپرٹ لوگ بیٹھتے ہیں۔ ایک کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، وہ ڈاکومنٹس چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کاغذات ٹھیک ہیں، فیک تو نہیں۔ دوسرے کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، ابھی تو نے اس کی دینی معلومات کو چیک کرنا ہے، اس بندے میں کوئی دینی شعور بھی ہے۔ تیسرے کو ہوتا ہے کہ جس عنوان پر ہم اسے رکھ رہے ہیں، ہم اسے فرض کیجئے بینک میں رکھ رہے ہیں، تو تو نے بینکاری کی وفاداری پوچھنی ہے کہ تیرے پاس اصول تجھے کوئی پتہ بھی ہے۔ ایک اور بیٹھا ہوتا ہے کہ تو نے اسے پبلک ڈیلنگ کے اصول پوچھنے ہیں کہ آیا یہ کسی آنے والے گاہک کے ساتھ لڑ تو نہیں پڑے گا، اس میں کوئی تحمل بردباری ہے۔ کئی قسم کے لوگ بیٹھ کر ایک بندے کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ٹیم کا انتخاب غلط بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ ظاہر داری کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے اللہ نے جن کو چنا وہ عالم الغیب اللہ ہے، ظاہر اور باطن کو جاننے والا اللہ ہے۔ اسے پتا تھا میرے محمد کے دین کی خدمت کے لیے ابو بکر ہی مناسب ہے، عمر ہی مناسب ہیں، عثمان ہی مناسب ہیں، علی ہی مناسب ہیں، یہ خلفائے ثلاثہ مناسب ہیں، یہ اشرف مبشرہ مناسب ہیں، یہ 313 بدری مناسب ہیں، یہ 700 عہد میں جانے والے مناسب ہیں، یہ 14,000 حدیبیہ میں جانے والے مناسب ہیں، یہ 10,000 کا لشکر فتح مکہ میں جانے والا مناسب ہے۔ میرے نبی کے لیے اللہ نے ان کو چنا جو نبی کے لیے مناسب تھے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اللہ کا انتخاب۔ اور انتخاب خدا بندی میں کوئی مسٹیک
نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کسی بھی قسم کی خطا اور غلطی سے پاک ہے۔ یہ انسان کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاصہ نہیں ہے، اللہ ان سے پاک ہے۔ آگے چلتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت طیبہ کا ایک چیپٹر ہے، اس میں ایک غزوہ احد عمل ہے، میں آج اسی کو ذکر کرنے لگا ہوں۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوئی۔ 3 ہجری کا معنی نبوت کا 3را سال، اور اس سے پہلے ایک جنگ اور ہو چکی تھی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی جانے والی جو جنگیں ہیں ان کے 2 نام ہیں عربی میں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آدھی نیند آپ نے کر لی ہے، چلو تھوڑی سی بچی ہوئی ہے تو آپ چھوڑ دیں، پوزیشن بدل لیں۔ کہتے ہیں پوزیشن بدلنے سے بندے میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آلتی پالتی بیٹھا ہو وہ دو زانو بیٹھے، جو زانو بیٹھا ہو وہ آلتی پالتی آ جائے، اور جس نے اپنے بازوؤں سے اپنا تکیہ بنایا ہوا ہے ذرا اس کو ڈھیلا کر دے گا، تکڑا ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مبارک زمانے میں آپ نے مختلف جنگیں لڑی، جن میں سے 30-32 تک تعداد لکھتے ہیں۔ ان کے 2 نام ہیں، ایک قسم کی جنگ کو کہتے ہیں غزوہ، اور ایک قسم کی جنگ کو کہتے ہیں سریہ۔ غزوہ کی جمع ہے غزوات، اور سریہ کی جمع ہے سرایا، سین را یا اور آگے گول ہا، سریہ۔ یہ سرایا اور غزوات کس کو کہتے تھے؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے تھے جس میں اللہ کے نبی خود تشریف لے جاتے تھے، خود جاتے تھے، تلوار لی، زرہ پہنی، اوپر خود سجایا، اور ساتھ خود مجاہدوں کی طرح سبحان اللہ میرا نبی جا رہا ہے۔ دیکھو یہ نبی فرماتے ہیں کہ میں نبی ملاحم ہوں، میں تو جنگجو نبی ہوں، جہاد کرنے والا نبی ہوں۔ اس خوبی کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی خوبی ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اس خوبی کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی خوبی ہے صادق اور امین۔ اس خوبی کے ساتھ ساتھ نبی کی خوبی ہے سید الانبیاء۔ اس خوبی کے ہوتے ہوئے پیغمبر کی خوبی ہے داعی کائنات ہیں۔ اس خوبی کے ہوتے ہوئے نبی کی خوبی ہے رحمت للعالمین ہے۔ اس خوبی کے ہوتے ہوئے پیغمبر کی خوبیاں ہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ یوں نہیں کہ ایک خوبی ہو تو دوسری خوبی کا انکار ہو جائے، کیونکہ دنیا میں انسانوں میں کامل ذات اگر کوئی ہے تو میرے محمد کی ذات کامل ہما صفت جس جہت سے جو سوچے۔ عالم علم کے بلبوتے پر نبی کو چیک کرے، ریاضی دان ریاضی کے بلبوتے پر پیغمبر کو چیک کرے، جغرافیہ کا ماہر جغرافیہ کے بلبوتے پر نبی کو چیک کرے، منطق کا ماہر منطقی طور پر پیغمبر کے اقوال کو دیکھے، فلسفے کا ماہر فلسفی طور پر پیغمبر کی سیرت طیبہ کو دیکھے، دنیا کا سخی سخاوت کے حوالے سے چیک کرے، دنیا کا بہادر بہادری کے حوالے سے چیک کرے، دنیا کا سیاستدان سیاست کے حوالے سے چیک کرے، دنیا میں جس شعبے میں جو تعلق رکھتا ہے میرے نبی سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یوں نہیں کہ مولویوں کے لیے نمونہ ہے، خطیبوں کے لیے نبی نمونہ ہے، پیروں کے لیے نبی نمونہ ہے، واعظوں کے لیے نبی نمونہ ہے، اور نہیں بھائی مجھے کہہ لینے دو تاجروں کے لیے بھی نبی نمونہ ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی نبی نمونہ ہے، کاشتکاروں تمہارے لیے بھی نبی نمونہ ہے، ملازم کسی کے ہاں نوکری کرنے والوں تمہارے لیے بھی نبی نمونہ ہے، کسی کو اپنے پاس نوکر رکھنے والے مالک کو میرا محمد تمہارے لیے بھی نمونہ۔ نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام فدا ہوا ابی امی، آپ کا ارشاد گرامی ہے آخری خطبہ جب دے رہے ہیں آپ اپنی بیماری اور اپنی علالت کی وجہ سے محسوس فرماتے ہیں کہ شاید اب میں دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکوں، تو اس اندازے کو سامنے رکھ کر آپ فرمانے لگے مجھے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں لے چلو، اور صحابہ میں سے حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کندھوں کا سہارا دے کر سبحان اللہ لے آئے، مسجد نبوی میں منبر پر بچھایا، اور آپ نے فرمایا لوگوں میں کئی چیزیں
اور خاص طور پر دو کا ذکر، ان کا خیال کرنا. قرآن دے کے جا رہا ہوں، سنت دے کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. اللہ کے نبی کی سنت تمہارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن تمہارے پاس موجود ہے. اور پھر فرمانے لگے اعمال کے اعتبار سے خیال کرنا، عملوں میں سستی نہ کرنا. الصلاۃ او ما ملکت، نماز کا بھی خیال رکھنا، اپنے ماتحت ملازم اور غلاموں کا بھی خیال رکھنا. حقوق اللہ بھی بتا دیے، حقوق العباد بھی سمجھا دیے. سبحان اللہ، میرے نبی کے کیا اقوال ضرور. تو یاد رکھیں اگر جہاد خوف ہوتا، اللہ اپنے نبی کو خوف زدہ نہ بناتے. جہاد بزدلی ہوتی، اللہ نبی کو بزدل نہیں بناتے. بزدلی تو ہے. جہاد خدا نہ خواستہ شرارت ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو شریر بنا رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. جہاد عزت ہے. جہاد اسلام میں اس طرح بلند ہے جس طرح اونٹ کے جسم میں کوہان سب سے اونچی ہے. اور اونٹ کی کوہان میں اتنا میٹیریل ذخیرہ ہوتا ہے اس کی روزی روٹی کا کہ اگر اونٹ کو کئی دن پانی نہ ملے پینے کو اور چرنے کو کوئی پتے اور گھاس نہ ملے تو وہ کوہان اونٹ کو سنبھال کے رکھتی ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیتی. میرے نبی نے فرمایا لوگو اسباب تمہارے پاس ہوں نہ ہوں، جہاد نہ چھوڑنا. جس طرح اونٹ کی کوہان اونٹ کو برقرار رکھتی ہے، تمہارا جہاد تمہیں برقرار رکھے گا. کوئی تمہیں دیکھے گا سے ایک نظر نہیں دیکھ سکے گا تمہاری طرف. بات آگے چلاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں سب سے پہلی جنگ، میں نے عرض کیا ان جنگوں کے کتنے نام ہیں؟ 2. ایک کا نام کیا بتایا؟ غزوہ. دوسرے کا نام سریہ. غزوہ کی جمع غزوات اور سریہ کی جمع سرایا. سرایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے. میں چلتا ہوں ساتھ، ہاتھ میں نیزہ ہے، جسم پہ کندھے پہ لٹکی ہوئی تلوار ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، خول سر پہ رکھی ہوئی ہے، مجاہدانہ شان کے ساتھ آگے جا رہے ہیں میرے نبی. سبحان اللہ. اس کو غزوہ کہتے ہیں. سرایا یہ ہے آپ نہیں گئے، کسی کو بھیجا، 50 آدمیوں کا وفد، مجاہدین آپ وہاں جائیں، 100 وہاں جائیں، 200 وہاں جائیں، فلاں کام پہ جائیں. تو جس میں آپ گئے وہ غزوہ، جس میں آپ نہیں گئے وہ سرایا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں غزوات کی تعداد جس میں شریک ہوئے ان کی تعداد 30 کے لگ بھگ ہے. اور ان میں جو اہم ہیں سب سے پہلا بدر ہے، دوسرے نمبر پر احد ہے. یہ 3 ہجری میں لڑا گیا. نبوت کے ہجرت کے کون سے سال؟ تیسرے سال، 3 ہجری میں. تین ہجری میں یہ غزوہ ہوا. کافروں میں ایک تو دشمنی تھی ہی اسلام اور کفر والی، اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ بدر میں کئی کافر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. بدر میں مارے جانے والے کافروں کی تعداد تھی 70. مکہ کے 70 سردار قسم کے کافر. عوام اور خواص یہ 2 طبقے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں. اگرچہ بحیثیت انسان کلو بنی آدم، آدم کی ساری اولاد برابر ہے. سردار بھی وہی حیثیت رکھتا ہے اور عوام میں بھی وہی حیثیت ہے. بحیثیت ابن آدم سارے برابر ہیں، لیکن مقام و مرتبے میں فضیلت ہوتی ہے، ایک کو دوسرے پر، دوسرے کو تیسرے پر. خود انبیاء میں بھی فضیلت کا عمل موجود ہے. بحیثیت نبی لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی نبی میں کوئی امتیاز نہیں فرماتے. بحیثیت فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو کچھ بڑے کچھ چھوٹے، کوئی باپ کوئی بیٹا، کوئی دادا کوئی پوتا، کوئی چچا کوئی بھتیجا، یہ فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں. تو اس فضیلتوں کے اعتبار سے، دنیاوی فضیلتوں کے اعتبار سے، مدینہ مکہ کے 70 وہ لوگ جو اپنے طور پر وہاں کے نواب اور خان اور بڑے آدمی تھے، وہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. اس کو بڑا غصہ تھا. 70 گرفتار بھی ہو گئے جنہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا. ان میں سے 2 کو مارا گیا، 68 کو چھوڑ دیا گیا.
اب وہ اس اپنی ذلت کا اور اپنے ان مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے اور انہوں نے احد میں یہ ڈیرا ڈالا۔ اب کافروں کی تعداد تھی 3000 اور مسلمان جب نکلے ان کی تعداد تھی 1000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، اب یہاں مسئلے سمجھتے چلو، نبی علیہ السلام کو جب اطلاع موصول ہوئی کہ کافر تیاری کر کے آ رہے ہیں، ان کے پاس 1000 تو اونٹ تھے اور یہ اونٹ ان کے جنگجوؤں کے پاس تھے، ان کے سامان لادنے والے اونٹ علیحدہ تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ عورتوں کو ملا لیا۔ عورتوں کا کیا کام تھا بھی جنگ میں؟ یہ جوش دلاتی تھی، جوش دلاتی۔ یہ عورتیں جب جوش دلائیں نا تو بڑے بڑے بیچارے پیتے پانی ہو جاتے، بڑے پیتے پانی ہو جاتے۔ جو چوڑیاں پہن لو پھر، اب وہ یہ عورت کا یہ کیا ہوا تھا نا بندہ سہ نہیں سکتا، تو یہ عورتیں تشجیع پیدا کرتی تھیں، رجزیہ اشعار پڑھتی تھیں جس سے جوش پیدا ہوتا تھا، بدلا دو اپنے بڑوں کا۔ اب دیکھتے ہیں کون اٹھتا ہے، کون عزت والا ہے، کون فلاں، یہ اس طرح کا جوش دلانے کے لیے عورتوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ ہیں تو ناقصات العقل، لیکن کامل عقل والے کو فدو بنا دیتی ہیں کبھی کبھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے عورتیں ناقصات العقل ہیں، کمزور ہیں بیچاری، ان کی قوت ارادی، ان کا قوت فیصلہ، ان کی کسی فیصلے پر گرفت صلاحیت، یہ کمزور ہے، ناقصات العقل ہیں، بدنی اعتبار سے ناقص ہیں، عقلی اعتبار سے ناقص ہیں، قوت کے اعتبار سے ناقص ہیں۔ اس کے مقابلے میں کامل جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مرد ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ کی رائے ہے، میری نہیں بھائی، قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ رجال مرد کو کہتے ہیں، نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، قوام مانی عورتوں کے مقابلے میں بڑے مضبوط اور اپنا فیصلہ منوانے والے، اور کہتے ہیں یہ ہیں تو ناقصات العقل، لیکن جب یہ جوش دلاتی ہیں تو کامل العقل بھی بیچارے بڑے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کئی ہم نے دیکھے جی میری بیوی مانے گی تو بات ہوگی۔ میں ایک جگہ پہ نکاح پڑھانے گیا تو جس طرح ابتدائی طور پہ بھی نہیں یہ لکھیں، یہ نہ لکھیں، یہ لکھیں، یہ نہ لکھیں، اب ایک گروہ نے کہا نہیں میری بیوی نے یہ پہلے کہا تھا یہ لکھیں گے، انہیں کہا جا کے پوچھ لے۔ اب وہاں 100 مرد بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کی رائے نہیں مانی جا رہی۔ اس نے کہا میں جاؤں گا پہلے لگائی سے پوچھوں۔ وہ گیا بیوی سے پوچھ کے آیا، وہاں سے کلیئرنس ہوا، ہاں ٹھیک ہے یہ لکھ لے۔ انہوں نے کہا ابا یہ لکھ لے۔ اب انہوں نے کہا میں نے کہا ہاں جی لکھ لو۔ اس نے کہہ دیا واہ میں کہ تیری دستار پہ قربان، صدقے تیری شان میں، چومیں گے تیرے ماتھے کو فرشتے چومیں گے۔ کیا شان والا مرد ہے بھائی۔ بارات بیٹھی ہے اور کہتے ہیں میں وہاں سے پوچھوں گا تو بات گرین سگنل وہاں سے آئی، اور کہیں کی بیویاں تو ہے نا آپ آج کل سڑکوں پہ آ جائے برابر ہو، ہم تو برابری کے حقوق لیں گے۔ اور ایک نے تو گتے پہ لکھا ہوا تھا ایک ایسے کتبہ تھا، اس دفعہ بچہ تم جن لو۔ مردوں کو کہہ رہی تھی اس دفعہ بچہ تم جن لو۔ بیوی ہم جن نہیں سکتے، ہماری مجبوری ہے، ہم جن نہیں سکتے۔ ہم جن سکتے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر رحم والا عضو رکھ دیا ہوتا تو ہم بھی جنتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے اگر بنا دیا، اللہ نے نہیں بنایا تو ہمیں کیوں تنگ کر رہی ہو؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، تمہیں جس کام کے لیے بنایا تم وہ کرو، ہمیں جس کام کے لیے بنایا ہم وہ کریں گے۔ اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ ہم سے اختلاف کرتی ہو کہ ہم برابر، ہم تو تمہارے برابر چلیں گے۔ چلو برابر بھی تمہیں چلنے کا بڑا شوق ہے تو یاد رکھیں مردوں عورتوں میں سے یہ تو دیکھو نا، یوں تو فرشتے بھی اعتراض کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں فرشتہ بنا دیا، کھانے پینے سے بعد حلوہ یہ کھا رہے ہیں، پلاؤ یہ کھا رہے ہیں، چکن یہ کھا رہے ہیں، مٹن یہ کھا رہے ہیں، بیف یہ کھا رہے ہیں، میٹھی پھیکی ساری یہ کھا رہے ہیں، اور ہم میں اللہ نے بھوک رکھی نہیں۔ ہم نے بھوک تو فرشتوں کا یہ اعتراض اللہ پہ نہیں بنتا، اللہ نے جیسے رکھا ویسے کرو۔ کوئی شیر کہہ دے واہ اللہ اللہ میرے لیے تم نے مجھے شیر بنا کے کچے گوشت کھانے پہ لگا دیا، کبھی میں ہرن کا کچا گوشت، کبھی میں بکری کا کچا گوشت، کبھی میں کچے گوشت، اور وہ دیکھو کیسے پکوان کھا رہے ہیں شہر میں انسان، مجھے انسان بنا ان کو شیر بنا۔
تو شیر کا یہ مطالبہ بھیجا. تو اللہ نے جس مخلوق کو جیسے بنایا میرے اللہ کی حکمتیں وہی ہیں اور کامیابی بھی اسی میں ہے کہ ہم اسی کو فالو کریں. تو کسی عورت کا یہ احتجاج کرنا یہ عقلاً ناممکن ہے، محال ہے، اسے کرنا نہیں چاہیے. خلاف عقل بات کرتی ہے وہ بیوی. البتہ جتنی عزت آپ یہاں اگر جو ہے نا بھنے خواہ بن کے سینہ تان کے نے آج مولوی نے کہا ہے تمہاری آج ہماری برتری، تو خیال کرنا بھائی اپنے نقصان کا ہر کوئی آپ ذمہ دار ہے، میرے ذمہ کچھ نہیں. عورت کو اللہ نے اگر فضیلت کے اعتبار سے مرد کو برتری دی ہے تو عورت کو کتنی شانیں دی ہیں. سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں. حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں انٹرنیشنل خطبہ ہے. مدینہ میں کی گئی بات ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ اہل مدینہ کے لیے، حج میں تو پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. انٹرنیشنل خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ اقوال دے رہے ہیں جو دنیا میں لاگو ہونے ہیں. اور اس میں کیا فرماتے ہیں؟ عورتیں تمہارے پاس امانت ہیں. اور کس کی امانت ہے؟ یوں نہیں تیرے سسر کی امانت ہے تیرے پاس تیری بیوی، کل سسر کو کیا منہ دکھائے گا، بلکہ آپ نے فرمایا عورتیں تیرے پاس تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، اللہ کی امانت. ان کا خیال رکھو. عورتوں کے متعلق فرمایا مجھے بڑی پسند ہے یہ 4 رشتے بنتے ہیں ہر عورت سے کسی مرد کے. بہن ہو تو رحمت ہے، بہن ہو تو غیرت ہے، بیٹی ہو تو رحمت ہے، بیوی ہو تو لباس ہے، ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے. اور فرمایا لوگوں بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، بیٹیاں بے عزتی کی دلیل نہیں. بیٹیاں اگر بے عزتی اور بے برکتی کی دلیل ہوتی تو اللہ محمد کو 4 بیٹیاں نہ دیتے. اللہ نے تو نبی کو ہر وہ چیز دی جس چیز سے نبی کی عزت کو 4 چاند نہیں بلکہ 4 کروڑ چاند بھی کم ہے. کتنے چاند لگتے، بلکہ عزت تو ساری ہے نبی کی برکت سے. نبی کے لیے عزت کا کہنا بھی میرے منہ میں دھول. ہماری ساری عزت بھی نبی کی برکت سے ہے، ہمارا سارا مقام بھی پیغمبر کی برکت سے ہے. سبحان اللہ. عورت کو بڑا مقام انہوں نے بخشا، عورت کو بڑی عزت بخشی، بڑا خیال رکھا، اس کا بڑا احساس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جاہل لوگ بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، جاہل لوگ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو کوئی آ کے اطلاع دیتا کہ وہ ڈلیوری ہو رہی تھی اور بچی ہوئی ہے، فَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا، کظیم، جیسے غصے میں بندہ گھونٹ بھر کے رہتا ہے. یتوارا من قوم، قوم سے منہ چھپاتا پھرتا. کیا بتاؤں گا بھائی کو، پھوپھی کو، تایا کو، برادری کو، گھر کو، کیا بتاؤں، لڑکی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے، منہ چھپاتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ تو کافروں کی عادت ہے. بچیاں تو رحمت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کے ہاتھ چوما کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھوٹی بچیاں ہوں تو انہیں سینے پر لٹا لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے انہیں لقمے کھلایا کرتے تھے، ان کو عزت اور تعظیم دیا کرتے تھے. حقوق مقرر کیا آپ نے عورتوں کے. بیٹیوں کا شریعت اسلامیہ میں حق مقرر ہوا، حق. آج کل ہم بڑے حکمت پسند، ذمہ دار، مالدار، تاجر، بڑے بڑے لوگ جن کے ہاں کروڑوں میں وراثت آتی ہے، مرلوں والے اور ہزاروں والے تو شاید متقی بن ہی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹیوں کو کیا دینا ہے بھائی، یہ تو پرایا مال ہے، پرایا دھن ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا اس کی بچی کا میرٹ بنا، میڈیکل کا وسائل موجود تھے. کہتے ہیں ناظم میں کو کیوں پڑھاواں، پرائی شے کو پڑھاواں بیٹا ہے تے پرائی ہے. میں کہ ظالم انسان، تیرے مال میں جس طرح تیرے بیٹے کا حق ہے اسی طرح تیری بیٹی کا حق ہے، اسی طرح تیری بیٹی کا حق ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. جس دن گھر میں کوئی گوشت پک جاتا یا کہیں سے ہدیہ آ جاتا، پہلے فرماتے میری بیٹی فاطمہ کو دیکھیں، جاؤ میری بیٹی کو دیکھیں. ایک جگہ سے کھانا آیا، تھوڑی سی مقدار میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میزبان کی خواہش یہ تھی کہ آپ تناول فرما لیں، آپ نے نہیں کھایا. فرمانے لگے بس گھر بھیج دیں. گھر گیا تو باقی مقدار اتنی تھی. فرمانے لگے کوئی بات نہیں. روٹی کے اوپر آپ نے کچھ بوٹیاں رکھی اور فرمانے لگے یہ میری فاطمہ کو دے آؤ. میری فاطمہ کھائے گی، محمد کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے.
بیٹیوں کا خیال کیا کرو، بیٹیاں تو عزت کی دلیل، بہنیں تو وقار ہے، بہنیں تو خیر ہیں. بھائیوں کے لیے جس قدر دعائیں، جس قدر محبتیں بہنیں کرتی ہیں، بیٹیاں کرتی ہیں، کوئی نہیں کرتا مردوں کے لیے. میں ایک بات آپ کو عجیب کہنے لگا ہوں، ہے میرے گھر میں پرسوں اور ترسوں میری ایک بیٹی شادی شدہ ہے، ان کا مجھے پیغام ملا، ابو ایک خبر چھپی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو ویکسین لگوا رہے ہیں دوسرے سال ان کو موت آ جائے گی، ابو آپ نہ لگوانا. میں نے کہا بیٹی تیری محبت اپنی جگہ، تیری محبت یہ پروپیگنڈا ہوگا، ایسی بات نہیں، دنیا میں کروڑوں لوگ مر جائیں گے، کیا ہوگا. تو بیٹیوں کی اپنی چاہت ہوتی ہے، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت کی دلیل بنایا. عورت کے لیے چادر، چار دیواری، پردہ، نان نفقہ. مرد کو کہا صبح سے لے کر شام تک پسینے میں شراب ہو رہے، تیرا نصیب تیری مرضی، محنت کر تیرا نصیب تیری مرضی، نوکری کر تیرا نصیب، جو اللہ نے لکھا ہے محنت کر کے لے کر لا کے اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ، گھر کے افراد پر رکھ، وہ بیٹھ کے کھائیں گی، وہ گھر کی حویلی میں تیری خدمت کرے گی، تو باہر سے ان کی قدر و خدمت کرے گا، یہ تیرے ذمہ ہے. اس لیے کہتے ہیں نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، امور خانہ داری عورت کی ذمہ داری ہے. وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، شریعت میں اللہ کے ہاں اللہ کے نبی کے ہاں سرخرو ہوگی. ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں، شریعت میں اللہ کے ہاں اللہ کے نبی کے ہاں ہم سرخرو ہوں گے. جن کو یہ ایک ہیجان سا چل پڑا ہے نا کہ دونوں کو برابر چلنا چاہیے، یہ تصور مذہب کا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی چادر چار دیواری میں عزت اور شرافت کے ساتھ کسی کو کوئی روزگار ملے، عیب نہیں ہے، کرنے میں اسلام رکاوٹ نہیں ہے، کر سکتے ہیں. بات آگے چلی، احد میں کافروں نے اپنے ساتھ عورتوں کو لے لیا. یہ عورتیں ساتھ آئیں گی، کریں گی کیا؟ کافر جنگجوؤں کو یہ عورتیں تانے دیں گی، تشجیع پیدا کریں گی، رجزیہ اشعار پڑے گی، چلو ٹوٹ پڑو، تیرے باپ کا وہ دشمن جا رہا ہے، بدلہ لے اس سے، تو مر گیا، اٹھ نہیں سکتا، لا مجھے دے تلوار. اس قسم کی باتیں کرے گی تاکہ لشکر میں جوش و جذبہ پیدا ہو. تو عورت کو بطور ہتھیار انہوں نے استعمال کیا. اب عورت کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. کپڑا بیچنا ہے تو مشہوری میں عورت، موبائل بیچنا ہے مشہوری میں عورت، جوتا بیچنا ہے تو بڑے بڑے سائن بورڈ پہ عورت، پلاٹوں کی خریداری ہے تو عورت، بینک میں شرط ہے کہ تمہارے سٹاف میں اتنی عورتیں ہوں اور ریسپشن پر ہوں. اچھا بھی اگر اندر کہیں محدود کمرے میں بیٹھ کے وہ کام کرتی ہیں تو کرنا نہیں، ریسپشن پر ہوں، ہر آنے جانے والے کی دید ان پر پڑے، وہ ہر آنے جانے والے سے جی آپ کو کیا کام ہے. ایئر لائن میں جاؤ عورت، بسوں میں تو اب شروع ہوگی عورتیں. عورت کو بطور ہتھیار، بطور روزی روٹی کے اسباب، بطور اوزار کے استعمال کیا جا رہا ہے. ورنہ ہمارے مذہب نے عورت کو عزت بخشی، عورت کو شانیں بخشی ہیں. اللہ ہماری عورتوں کو شانیں بخشے. احد کی بات میں کر رہا تھا، کافروں کا لشکر احد کے میدان میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے. ایک مشورہ ہوا، اس کے کیا قد و قال ہے یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کروں گا. اب درمیان میں ایک اور بات، کل یا پرسوں مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ دکھایا ہے جس میں ہمارے ہی پڑوس میں ڈیرہ غازی خان میں ایک گینگ ہے، لادی گینگ. اس نے ایک آدمی کو مارا ہے، اور جس طرح اس نے مارا ہے آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہو، ایک بازو کاٹا، جس طرح کسائی کاٹ رہا ہوتا ہے نا، جوڑ علیحدہ کر کے پھر دوسرا. آگے مجھ سے دیکھا اللہ کی قسم مجھے ایسے تھا جیسے کھایا بہا رہا تھا. یار ہم فلسطینی یہودیوں کو کوس رہے ہیں، یار ہم ہندو درندوں کو کوس رہے ہیں، ہم کشمیر کے مظالم پر چیخ چیخ کے تھک گئے کہ ہماری کشمیری ماؤں بہنوں اور لوگوں کو نہ مارا جائے، فلسطینیوں کے گھر نہ اجاڑے جائیں، ان کے جوانوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو یتیم نہ کیا جائے. اور یہ درندگی یہاں، یہ سفاکیت یہ ہوئی کیوں؟ کسی نے بتایا جی اس بندے نے ان کی ایک جگہ شناخت کرا دی. اگر سچ ہے اس کی روایت، شناخت کیا مقصد؟ انہوں نے کہیں واردات کی، سراغ نہیں مل رہا تھا کہ کون آئے، فرض کیا چوری کی یا کسی کو اٹھایا یا کوئی ڈاکہ ڈالا یا کوئی موٹر سائیکل چھینا، پہچان میں نہیں آ رہے تھے کون تھے. اس نے کہا اگر میرا نام ظاہر نہ کرو تو میں بتاؤں کون تھے، فلاں تھے.
اب اس نے کہا ہوگا کسی ذمہ دار کو، اور ذمہ داروں سے بات پہنچی وہاں کہ یہ تھے، اور اگر یہ بات درست ہے جو اس نے بتائی اس کی تحقیق کے مطابق، تو پھر ہمیں اپنے اداروں پہ بھی غور کرنا پڑے. پھر اس کا قتل اگر اس بربریت برتنے والے درندے پر پڑتا ہے تو اس مخبر کے نام کو آؤٹ کرنے والے پر بھی پڑتا ہے. اسے بھی سوچنا چاہیے یہ کیا ہوا. اللہ کی قسم انسانی روپ میں جانور، بلکہ اس سے تو جانور بھی شرمندہ ہوں گے جب یہ دیکھیں گے. کوئی ریچھ کو، کتے کو، خنزیر کو دکھا دے کہ دیکھ انسان کو ایسے کاٹ کاٹ کے مار رہا ہے اور اپنی اندر کی انتقام کی آگ بجھا رہا ہے، وہ بھی شرمندہ ہوں گے. زہرآلود سانپ بھی شرمندہ ہوگا، انسان بھی شرمندہ ہوں گے. خدا را یہ ہم میں وحشت کب ختم ہوگی؟ اس وقت ختم ہوگی جب ہم قرآن کو بھی سمجھیں گے، نبی کے فرمان کو بھی سمجھیں گے. سب سے اس کی بڑی وجہ بے دینی ہے. سب سے بڑی وجہ ضعف الدین، بے دینی، اور دوسری وجہ برے دوستوں کی صحبت. برے دوستوں، اصدقاء السوء، صحبت و اصدقاء السوء، برے دوستوں کی صحبت. اور آج کل برا دوست کون ہے ہمارا؟ یہ ہمارے موبائل میں بھرے ہوئے مختلف پروگرام ہمارے برے دوست ہیں. کسی فرد پہ کیا تہمت لگائیں گے؟ یہی برے دوست ہیں جن کو ہم 2-3 گھنٹے دیکھتے ہیں. ہر شریف آدمی، ہر عجیب طرز کی، میں کیا ذکر کروں یار، یہ ممبر اجازت نہیں دیتا، یہ مسجد اجازت نہیں دیتی، میرے ہاتھ میں قرآن اجازت نہیں دیتا. میں کیا بتاؤں کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے جوان برباد ہو گئے اس بری صحبت سے. وہ دور تھے جب صحبت کے لیے لوگ دوستیوں کے لیے چوکوں میں 20-20 30-30 اکٹھے بیٹھا کرتے تھے. اب تو کہیں قسمت سے کوئی کھیلتے لڑکے نظر آئے، ورنہ تو جس کے بعد پچھلے دن ہم فلسطین کے مظاہرے پہ نکلے، جس جگہ پہ میں بیان کر رہا تھا وہاں سے دعا کے بعد فارغ ہوئے، ایک دکان پہ ہم سائے میں کھڑے ہو گئے. 3 آدمی بیٹھے تھے، تینوں نے اپنے اپنے موبائل، میں کہا اکٹھے بیٹھو، انجٹ بیٹھو، پھر شرمندہ ہوئے موبائل جیب میں. یار کیا تماشا. خدا را اپنے اخلاق کو سنبھالیں، بری صحبتوں سے بچیں، قرآن کو سینے سے لگائیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی آنکھوں کا تارا اور سر کا تاج بنائیں، تب اس وحشت سے ہم دور ہوں گے. اور اس پر تو مطالبہ کرنا بھی عجیب لگ رہا ہے کہ ہم یہاں کیا، ادارے بھی یقیناً ایکٹیو ہیں، ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. ان کی سزا، جو جرم خفیہ ہیں ان کی سزائیں خفیہ، جو جرم علانیہ ہیں ان کی سزائیں علانیہ. اب حکمت پوش آ جائیں گے، انسان دوست آ جائیں گے. اس درندے کو پکڑ کے کوئی کہے نا چوک پہ سولی دے دو، لوگ کہیں گے جی یہ انسانیت کے خلاف ہے، جی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے، یوں نہیں اس نے کیا تو سو کیا، اس کو آپ علیحدہ جا کے مارو. اس نے ویڈیو بنا کے پوری دنیا میں ہماری ناک کٹوا دی. ڈیرہ غازی خان کی چھوٹو گینگ تھا، اس دن میں لاہور گیا ہوا تھا. اس نے کہا کہاں سے آئے جی؟ راجن پور سے. نیچے اتر جائیں دکان سے. وہ کہتے ہیں نیچے اتر جائیں دکان سے، آپ وہ چھوٹو گینگ والے علاقے سے آئے ہیں. وہ میں کہ یار میری داڑھی ٹوپی پٹکی کے رہی، نیچے اتر جائے. انہوں نے تو ہماری ناک کٹوائی، اسلام کی، مذہب کی، علاقے کی، روایات کی، انسانیت کی. یہ قابل رحم قطر نہیں ہے، قطر قابل رحم نہیں ہے. خدا رہا ایسی صحبت سے بچیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھر بار، سڑکیں، بازار، ہماری ہر چیز کی حفاظت کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.